الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جیسا کہ آپ جانتے ہیں گزشتہ چند ہفتے میں آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ اور سنگاپور جاپان وغیرہ کے دورے پہ رہا ہوں. جیسا کہ عموماً میرا طریق ہے دوروں کے دوران اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی جو بارش ہوتی ہے واپس آ کر اس کو ذکر کیا کرتا ہوں. سو آج مختصراً یہ ذکر آپ کے سامنے کروں گا. اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو گننا اور اس کی انتہا جاننا تو ممکن نہیں، کیونکہ جب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم فضلوں کی حدوں کو چھونے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ فوراً ہی ایسے سامان پیدا کر دیتا ہے، ہماری اس غلط فہمی کو دور کر دیتا ہے کہ جن باتوں کو تم بے شمار فضل سمجھتے ہو یہ تو ابتدا ہے، اب میں تمہیں ایک قدم اور آگے بڑھاتا ہوں. بس اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا شمار اور اس کی انتہا جاننا انسانی بس سے باہر ہے. خاص طور پر جب اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا سلسلہ ہر موڑ پر کھڑا ہمیں ایک اور خوشخبری سنا رہا ہو جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے کیے ہیں اور جن کی پیش گوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی. فضلوں کی انتہا کا ذکر تو دور کی بات ہے، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کس فضل کو لے کر بات شروع کروں. بہرحال ایک خلاصہ پیش کروں گا اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا جو ان 7 ہفتوں کے دوران سفر میں ہمیں نظر آئے. کچھ تفصیل تو ان جو وکیل التبشیر صاحب کی رپورٹس ہیں الفضل کو بھیج رہے ہیں، اس میں شائع ہو رہی ہیں، اس میں سے لوگوں نے پڑھ لی ہوں گی، بعض نے. لیکن بعض باتوں کی تصویر کھینچنا، تصویر کشی کرنا اور بیان کرنا ممکن نہیں ہوتا. چہروں کے تاثرات جو غیر جماعت کا ذکر کرتے ہوئے کرتے ہیں ان کا 100% بیان نہ میں کر سکتا ہوں نہ کوئی اور رپورٹ کر سکتی ہے. ہاں MTA پر کچھ حد تک یہ دیکھے جا سکتے ہیں، کچھ شاید آ بھی گئے ہوں. انگریزی دان طبقے کے لیے پریس ڈیسک نے استفاع اچھا انتظام کیا ہوا تھا اور دورے کے مختلف جو خاص اہم واقع تھے ان کی خبر دنیا کے احمدیوں تک پہنچتی رہی. بہرحال ہر دورہ اور ہر دن ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور اس کے شکر کے مضمون کی نئی آگاہی دیتا ہے. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کا ثبوت مہیا کرتا ہے. بہرحال اب اس تمہید کے بعد میں حالات سفر اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا ذکر کرتا ہوں. ہمارے دورے کی پہلی منزل سنگاپور تھی. سنگاپور ایئرپورٹ پر سنگاپور کے احمدیوں کے علاوہ انڈونیشیا اور ملیشیا کے بعض عہدیداران مرد و خواتین بھی آئے ہوئے تھے اور ان سب کی ایک عجیب جذباتی کیفیت تھی جس کا کچھ اندازہ آپ کو MTA کے دوران جو خطبے کے دوران بعض جھلکیاں دیکھ کے ہو گیا ہوگا.
بہرحال سنگاپور کا یہ دورہ تقریباً 10 دن کا تھا، اور اس میں انڈونیشیا، ملیشیا، برونائی، فلپائن، تھائی لینڈ، کمبوڈیا، ویتنام، پاپوا نیو گینی، میانمار سے آنے والے احمدیوں اور وفود سے ملاقات ہوئی۔ انڈونیشیا سے تقریباً 2500 کی تعداد میں احمدی آئے ہوئے تھے، اور یہ سب احمدی کوئی ایسے اچھے کھاتے پیتے نہیں تھے اکثر ان میں سے، لیکن وفا اور اخلاص سے پر تھے۔ بعض قرض لے کر یا اپنی کوئی چیز بیچ کر یا کوئی جائیداد بیچ کر سفر و خرچ کر کے آئے تھے۔ جیسا کہ میں پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کر چکا ہوں شاید سفر کے دوران کسی خطبے میں، کہ ان لوگوں کو فکر تھی تو یہ کہ ہمارے دین کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ دین پر قائم رکھے۔ ان میں سے وہ لوگ بھی تھے جو بڑے عرصے سے تقریباً 1 سال سے گھر سے بے گھر ہیں، ان کو ان کے گھروں سے وہاں کے رہنے والوں نے نکال دیا اور عارضی شیلٹر میں رہ رہے ہیں، لیکن اپنے ایمان کو قربان نہیں کیا، بلکہ مزید مضبوط اور ان کے ایمان ہوئے ہیں۔ علاوہ جو جماعتی مصروفیات ہوتی ہیں، میٹنگز ہیں، ملاقاتیں ہیں، کلاسیں ہیں، جو دوسرے پروگرام تھے غیروں کے ساتھ، وہ یہاں انڈونیشیا میں بھی ایک پروگرام تھا ریسیپشن کا، جس میں انڈونیشیا سے آنے والے غیر جماعت بھی شامل تھے، جن میں پروفیسر بھی تھے، اسکالر بھی تھے، سیاستدان بھی تھے، بعض پڑھے لکھے طبقہ تھا ان میں سے، جرنلسٹ بھی تھے، 2 اخباروں کے جرنلسٹ بھی آئے ہوئے تھے، انہوں نے انٹرویو بھی لیا اور جماعت کے بارے میں تعارف اور جو کچھ وہاں ہو رہا ہے جماعت کے ساتھ اس کے بارے میں کچھ باتیں ہوئیں ان سے۔ جو مختلف شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے احباب شامل ہوئے، ان میں جیسا کہ میں نے کہا غیر جماعت تھے، ان کی تعداد 48 افراد پر مشتمل تھی، جن میں یونیورسٹی کے پروفیسر، سابق ممبر پارلیمنٹ، مذہبی جماعت، ایک نہجت العلماء کے 8 نمائندگان بھی اس میں شامل ہوئے، اور ان میں سے ایک پروفیسر یونیورسٹی میں ہیں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے لیکچر سننے کے بعد، جو تھوڑا سا مختصر خطاب تھا، کہ انڈونیشیا آ کے ہماری یونیورسٹی میں ہم ارینج کرتے ہیں وہاں بھی لیکچر دیں۔ میں کہا بڑی اچھی بات ہے اگر آپ کر سکتے ہیں تو، لیکن شاید آپ کو اندازہ نہیں جو لوگ وہاں شور مچائیں گے، لیکن بہرحال ان میں سے شرافت ان میں بہت تھی، بعض سعید فطرت تھے، حالانکہ علماء کی کونسلوں کے ممبر تھے یہ۔ سنگاپور کی اس ریسیپشن میں وہاں کے ایک مہمان مسٹر لی کون شائے بھی تھے۔ یہ 29 سال تک 8 ممالک میں سنگاپور کے سفیر اور ہائی کمشنر رہ چکے ہیں، ممبر آف پارلیمنٹ تھے، سینئر منسٹر اسٹیٹ رہ چکے ہیں، اور سنگاپور کے بانیوں میں سے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب میں 60 کی دہائی میں مصر میں سفیر تھا، اس وقت مصر کے اور سارے عرب کے حالات بہت اچھے تھے، امن قائم تھا، لیکن اب گزشتہ سالوں سے عرب ممالک میں امن برباد ہو گیا اور اسلام کا ایک غلط تاثر پیش کیا جا رہا ہے۔ لیکن کہنے لگے مجھے اس بات سے خوشی ہے اور میں اس بات کو سراہتا ہوں کہ احمدیہ مسلم جماعت کے سربراہ کے سامنے دنیا کے سامنے حقیقی اور پرامن اسلام کا نام روشن کر رہے ہیں اور پیغام دے رہے ہیں۔ یہ ابھی بھی باوجود کہ ریٹائر ہو چکے ہیں، انڈونیشیا کے
ایسے لوگوں میں سے ہیں جن کے وہاں کا ہر شخص بڑی عزت اور احترام کرتا ہے. یا انڈونیشیا سنگاپور کے. اسی طرح انڈونیشین ماسک کونسل مسلمہ ٹیلنٹ ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ اور اسٹیٹ اسلامی یونیورسٹی جکارتا میں ویمن اسٹڈی سینٹر کے ہیڈ اور لیکچرر مسٹر ایدا روزیادہ نے کہا کہ میرا خطاب سننے کے بعد کہ جماعت کو چاہیے کہ وہ ترقی یافتہ ممالک کے علوم و فنون ترقی پذیر ممالک میں لے کر جائے اور اس طرح عالمی ناانصافی اور غربت سے لڑنے کے لیے سب کی رہنما جماعت بنے. یہاں میرا لیکچر تھا اقتصادی حالت جو دنیا کی ہے وہ اور اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے. تو اس بات پہ انہوں نے آگے بڑھایا بات کو. کہتے ہیں آج دنیا کی کسی بھی تنظیم کے پاس اس قسم کا نظام اور قیادت نہیں ہے جو جماعت احمدیہ کے پاس ہے. آج جماعت احمدیہ ہی اسلام کا صحیح نمونہ ہے. اب یہ وہاں کے اسلامی یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں. پھر تاسک ملایا میں یوتھ موومنٹ کے ایک ممبر ہیں, وہ کہنے لگے خطاب کے بعد کہ تمام انڈونیشین لوگوں تک پہنچنا چاہیے یہ, تاکہ وہ امن اور ہم آہنگی پر مشتمل اسلامی تعلیمات کو سمجھ سکیں. پھر ایک مسٹر سفیانتو صاحب ہیں, پی ایچ ڈی ہیں, یہ یونیورسٹی انڈونیشیا میں پروفیسر ہیں. انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ انڈونیشیا کے وہ لوگ جو احمدیوں کے مخالف ہیں وہ خلیفہ مسیح سے ملیں اور ان کی باتیں سنیں تاکہ ان کے دل کھلیں. آج صرف جماعت احمدیہ کے خلیفہ ہی ہیں جو اسلام کو امن پسند مذہب کے طور پر پیش کر رہے ہیں. پھر انڈونیشین اخبار ٹریبیون جب جابر کے جرنلسٹ احمدیت کے موضوع پر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ خلیفۃ المسیح نے انسانیت, انصاف اور امن پر مبنی اقتصادی نظام کے بارے میں جو تعلیمات بیان کی ہیں اس نے مجھ پر گہرا اثر کیا ہے. ایک انگریز نوجوان سنگاپور میں گزشتہ 27 سال سے مقیم ہیں اور وہاں انہوں نے اسلام قبول کیا. وہیں کمپنی میں ایک کام کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب میں نے پروگرام میں شامل ہونے کا ارادہ کیا تو میری کمپنی والوں نے مجھے روکا کہ اس پروگرام میں شامل نہیں ہونا. 2-3 بار روکا, ہو سکتا ہے کسی مسلمان کی ہو یہ. کہتے ہیں مجھے یہ بھی کہا کہ تمہیں فارغ کر دیں گے, لیکن اس کے باوجود میں شامل ہوا. پھر اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگرچہ میں پہلے سے مسلمان ہوں لیکن اسلام کی جو سچی اور حقیقی تعلیم آج سنی ہے وہ زندگی میں پہلی بار سنی ہے, اور اسلام کی یہ تصویر پہلی مرتبہ دیکھی ہے. اور یہاں یو کے آؤں گا, بلکہ اس بات پر بھی مائل تھے کہ اسلام احمدیت کے بارے میں مزید معلومات لوں گا اور تاکہ مجھے صحیح اسلام کا پتہ لگ سکے, اور میں جماعت میں شامل بھی ہونا چاہوں گا. بہر اللہ تعالیٰ کرے ان کا سینہ کھول لے اللہ. فلپائن کی ایک یونیورسٹی, فلپائن سے بھی آئے ہوئے تھے کچھ, اس کی یونیورسٹی میں ایشین اور اسلامک اسٹڈی کے پروفیسر نے یہ اظہار کیا. پہلے تو انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ وہاں ان کو یہاں بلایا گیا, آنے کا موقع دیا گیا, ملاقات ہوئی. اور پھر کہتے ہیں کہ جو باتیں ہوئیں میرے ساتھ بیٹھ کے کافی باتیں ہوئیں ان کی, ان سے یہی اندازہ لگایا ہے کہ جماعت احمدیہ ہی ہے جو مسلمانوں کو اکٹھا کر سکتی ہے. اور یہی طریق ہے اکٹھا کرنے کا جو بتایا ہے میرا کیا انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ اور قرآن کریم کی جو حقیقی تعلیم ہے اس کی طرف واپس چلے جائیں. اسی طرح فلپائن کے سیکرٹری ایجوکیشن میں رہ چکے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں جماعت احمدیہ کے
مسلمان ہے یہ کے بارے میں شہادت دیتا ہوں کہ جماعت غالب آنے والی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں پر ظلم ہوتا تھا، آج اسی طرح جماعت احمدیہ پر ظلم ہو رہا ہے۔ جس طرح اسلام کو پہلے زمانے میں فتح حاصل ہوئی، آج اسی طرح جماعت احمدیہ کو بھی فتح حاصل ہوگی، جو کہ یقینی ہے اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں۔ جب احمدیت کو عظیم الشان فتح حاصل ہوگی تو ہم بھی اس میں شامل ہوں گے۔ ان میں سے بعض صرف کیونکہ وہاں بعض تنظیمیں ایسی ہیں جس کا خوف ہے ان کو، دل سے وہ تقریباً احمدی ہوئے ہیں۔ پھر یہاں سے سنگاپور کے جو پروگرام تھے، اصل پروگرام یہی تھا ریسیپشن کا، باقی تو جمعہ تھا اور ملاقاتیں تھیں۔ بہرحال اس کے بعد آسٹریلیا کا دورہ شروع ہوا، وہاں سڈنی میں چند دن رہ کر میلبرن میں گیا۔ میلبرن وہاں سڈنی سے کوئی 800-900 میل دور ہے۔ وہاں بھی ایک ریسیپشن تھی، ایک پرنسس ریسیپشن سینٹر میں، تقریباً 220 کے قریب وہاں مختلف شعبۂ زندگی کے مہمان شامل ہوئے، جس میں ممبر آف پارلیمنٹ بھی تھے، فوج کے اعلیٰ افسران، ایک بلکہ فوج کے جو ان کے آرمی چیف ہیں ان کے نمائندے بھی شامل ہوئے تھے، میجر جنرل کے رینک کے آدمی تھے، اور مختلف ممالک کے کونسلرز تھے، فیڈرل پولیس کے افسران تھے، پھر دوسرے مقامی کونسلر تھے، پروفیسر تھے، اسی طرح مختلف لوگ تھے۔ ایک اسٹیٹ ممبر پارلیمنٹ وکٹوریا نے، مس انگا پالش، انہوں نے کہا کہ آپ کا یہ پیغام ایسا پیغام ہے جس کی تمام آسٹریلینز تائید کرتے ہیں، جو کہ مختلف قوموں اور تمدنوں کے باہم اختلاط سے ایک قوم بنے ہیں، اور بطور آسٹریلین ہم اس طرح کے اعلیٰ پیغام کو اپنانا چاہتے ہیں، اور اسی طرح آپ جیسے لوگوں سے مکمل تعاون کرتے ہیں جو ایسے پیغام کو پہنچا رہے ہیں۔ یہاں بھی اسلام کا پیغام امن اور سلامتی کے بارے میں تھا۔ پھر ایک ممبر آف پارلیمنٹ کہتے ہیں، آج جو پیغام آپ نے دیا ہے وہ مذہب سے بالا ہے، وہ انسانیت کا پیغام ہے۔ ہمیں سب کو یہی پیغام اپنانا ہے۔ امن، انصاف، رواداری اور خدمت انسانیت ایسی خوبیاں ہیں جو امام جماعت احمدیہ نے آج بیان کی ہیں، ہم نے اپنی خوبیوں کو لے کر چلنا ہے۔ پھر کہتی ہیں کہ میں اس بات کو جانتی ہوں کہ احمدی عورتیں اس پیغام کو نہ صرف آگے پہنچا رہی ہیں بلکہ عملی طور پر اس پر عمل بھی کر رہی ہیں۔ کہتی ہیں، میں تو یہی جانتی ہوں کہ احمدی بچے بااخلاق، تعلیم یافتہ اور انتہائی مؤدب ہوتے ہیں، بس ہم کو سب کو یہی خوبیاں اپنانی چاہیے۔ تو یہ ایک تاثر ہے جو احمدیوں کا دنیا میں اکثر جگہوں پہ ہے، جرمنی میں بھی یا کہیں بھی جاؤں تو مجھے جب باتیں ہوں اس حوالے سے تو ذکر کرتے ہیں۔ بس اس تاثر کو ہر عورت کو، ہر بچے کو آگے بڑھانا چاہیے اور اپنی سوچ ہمیشہ اونچی رکھنی چاہیے، کسی قسم کے کمپلیکس میں آنے کی ضرورت نہیں۔ یہ لوگ ہماری باتیں سننے کے لیے تیار ہیں، اور جو نہ صرف تیار ہیں بلکہ اس کو پسند کرتے ہیں اور اپنانا چاہتے ہیں۔ اسی طرح یہاں چرچ آف جیزس کرائسٹ کے تھے مرے لوبلے صاحب، کہتے ہیں کہ جس انداز سے امام جماعت احمدیہ نے امن کی بات کو انتہائی اہم فہم الفاظ میں بیان کیا ہے، ہر آسٹریلین اس کو بآسانی سمجھ سکتا ہے۔ آج اس ہال میں موجود ہر شخص کے دل کی یہی آواز تھی کہ امن کے قیام کے لیے محبت ہی واحد راستہ ہے، اور بہت ہی اچھا ہوا کہ آج ہم یہ پیغام اپنے ساتھ اپنی کمیونٹیز میں لے کر جائیں گے۔ پھر ایک مہمان نے کہا کہ میری بیوی گزشتہ 18 سال سے سچ کی تلاش، میں اور میری بیوی گزشتہ 18 سال سے سچ کی تلاش میں ہیں،
اور آج رات جو ہم نے سنا وہ سچ کے سوا کچھ نہ تھا۔ امام جماعت کا خطاب ایک مکمل پیغام تھا۔ اب صرف ایک ہی بات ہے کہ ہم سب کو اس پر عمل کرنا چاہیے اور اس پیغام کو اپنے دلوں میں سجا لینا چاہیے۔ خلیفۃ المسیح نے صرف یہ نہیں بتایا کہ امن کیسے قائم ہو سکتا ہے، بلکہ یہ بھی بتایا کہ اگر امن قائم نہ ہوا تو پھر کیا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح وہاں کا ایک مشہور چینل ہے ABC، آسٹریلین براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کا سرکاری چینل ہے، اس کے ایک جرنلسٹ نے اپنے تاثرات کا اظہار کیا کہ امام جماعت کا خطاب انتہائی نبات اللہ، متوازن اور منصفانہ تھا اور حقیقت پر مبنی تھا، اور اس خطاب نے ہمارے ذہنوں کو کھول دیا ہے۔ پھر ایک مہمان خاتون نے کہا، اینڈرین گرین، کہ میں بہت فخر محسوس کر رہی ہوں کہ آج میں نے ایک شاندار تقریب میں شمولیت کی، اور میں بہت متاثر ہوں جو انہوں نے دنیا میں امن کے قیام کے بارے میں بات کی ہے۔ میں آج برملا یہ بات کہتی ہوں کہ مجھے آپ کی اقدار سے بہت محبت ہے، اور میں خواہش کرتی ہوں کہ میرے ملک آسٹریلیا کے لوگ ان اقدار کو زیادہ مضبوطی کے ساتھ اپنائیں، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ ضرور اپنا پیغام لوگوں تک پہنچائیں، ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ اور یہ باتیں کہتے ہوئے مصطفیٰ کے آنسو نکل رہے تھے۔ ایک کونسلر تھے، وہ اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہیں ناک سٹی کے، کہ امام جماعت کے خطاب سے ایک بات واضح ہو گئی ہے کہ آپ اس بات کا پرچار کرتے ہیں جو حقیقت میں آپ کا مذہب ہے، یعنی امن و سلامتی کا مذہب۔ امام جماعت نے بالکل درست فرمایا کہ امن کے ذریعے مسائل کا حل ہی در حقیقت امن کا قیام ہے۔ اس ملک آسٹریلیا کی تاریخ 200 سال پرانی ہے، یعنی ایبروجنل جو اس زمین کے اصل مالک ہیں، ان کے علاوہ باہر سے آنے والے افراد تو 200 سال قبل یہاں آئے۔ آج ایک مذہبی لیڈر کو اتنا خوبصورت اور عظیم الشان پیغام دیتے دیکھ کر ایسا لگا کہ آسٹریلیا میں تازہ ہوا کا ایک جھونکا آیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے یہی بات اپنی بیوی سے کہی تھی کہ جماعت احمدیہ کے افراد کے دلوں کی پرخلوص محبت ان کے چہروں اور جذبات سے جھلکتی ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ یہ احمدیہ کمیونٹی اور زیادہ باہر نکلے اور بہت سے لوگوں کو اپنا امن اور محبت کا پیغام پہنچا دے۔ بس اب آسٹریلیا کے احمدیوں کا کام ہے کہ اس کو لے کر آگے بڑھیں۔ ایک پاکستانی مسلمان بھی تھے وہاں، کہتے ہیں کہ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کا جو وقار تھا میں نے کسی اور تقریب میں کبھی نہیں دیکھا۔ صومالیہ کے کونسل جنرل بھی موجود تھے، کہتے ہیں میں نے ایک ایک لفظ آپ کا انہماک سے سنا اور بڑا اثر ہوا۔ کویت کے ایک غالب جابر صاحب تھے وہاں، کہتے ہیں کہ عرب سپرنگ کے بارے میں تجزیے سے بہت متاثر ہوا ہوں، اور یہ خطاب جو آپ نے کیا کافی نڈر لگے، لیکن جو کچھ بھی آپ نے کہا وہ بالکل سچائی پر مبنی تھا۔ میرا یہ خیال نہیں تھا کہ تجزیہ اس قدر مکمل اور واضح ہوگا۔ یہاں تو بے شمار لوگ تھے، جیسے میں نے بتایا 220 کے قریب لوگ تھے، ہر ایک نے اپنے تاثرات دیے، چند ایک کے میں نے ذکر کیا ہے۔ اور اس کے بعد جو پھر ملاقات بھی ہوئی، یہاں کے لوگوں میں نے دیکھا ہے کہ انتہائی اخلاص سے ملنے والے تھے، صرف ظاہری اخلاق دکھانے والے نہیں، بلکہ لگ رہا تھا کہ ان کی باتوں کا بھی اثر ہے، اور جن باتوں کا انہوں نے اثر لیا ہے اس کا پھر انہوں نے اپنے علاوہ ان تاثرات کے مجھ سے ملتے ہوئے بڑا اظہار کیا۔ یہاں احمدیہ میلبرن میں احمدیہ سینٹر بھی لیا گیا ہے، پہلے یہاں کسی خطبے میں اس کا ذکر نہیں کیا تھا، اس لیے اس بارے میں بتا دوں کہ یہ جو نیا سینٹر خریدا ہے ہم نے میلبرن میں، یہ 7.5 ایکڑ رقبے پر ہے، اور تعمیر شدہ یہاں اس کی عمارت تھی
جس کے اوپر کا رقبہ 2500 مربع میٹر ہے، اور اوپر ہال جو ہے اس میں رقبے میں مین ہال ہے، جس میں ایک متعارف اندازے کے مطابق 3000 افراد نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اتفاق سے یہ تقریباً قبلہ رخ بھی ہے، اور اس بلڈنگ میں دوسرے ہال کو شامل کر کے مجموعی طور پر 4000 نمازیوں کی گنجائش ہے۔ مشن ہاؤس، گیسٹ ہاؤس، دو رہائشی یونٹ، لائبریری، ریڈنگ روم، کچن، اسٹور، اور اس کے علاوہ ایک اور چھوٹا ہال، یہ سب اس میں شامل ہیں، وہ بھی موجود ہیں۔ 3 پارکنگ ہیں اس کی، جس میں 200 سے زائد گاڑیاں کھڑی کی جا سکتی ہیں۔ اگست 2007 میں یہ درخواست یہاں جمع کروائی گئی تھی کہ ہم لینا چاہتے ہیں، تو ہمسایوں نے کئی اعتراضات کیے کہ مسلمانوں کی عبادت گاہ بنانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے یہاں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحم کے ساتھ آخر 1.5 سال کے انتظار کے بعد 2009 میں اس سینٹر کو جماعت احمدیہ کو دینے کا سٹی کونسل نے فیصلہ کیا، اور ایسا فیصلہ ہے کہ تمام کونسلر نے بلا استثناء اس کے حق میں فیصلہ دیا، اور پھر اس کا پہلے یہ ایک کلب تھا، پارک تھا، پھر اس کا اسٹیٹس چینج کر کے اس کو کمیونٹی سینٹر اور مشن ہاؤس کے طور پر اس کو رجسٹر کر لیا۔ اور اس کے بعد جیسا کہ میں نے کہا، رائے بھی آپ نے سنی، اکثر لوگوں کی رائے بالکل تبدیل ہو گئی ہے جماعت احمدیہ کے بارے میں۔ اس سینٹر کی خرید پر $8 لاکھ خرچ ہوئے تھے، پھر اس کو ٹھیک کیا گیا، مرمت کیا گیا، تقریباً $1.3 ملین خرچ ہوا، یعنی $13 لاکھ۔ اس کے علاوہ وقار عمل، جس طرح ہماری روایت ہے، اس کو کر کے $5 لاکھ کی بچت ویسے بھی کی گئی ہے۔ بہرحال اگر ویسے اس کی ویلیو دیکھیں تو اس وقت مارکیٹ میں کم از کم $5 ملین کی ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ بڑی سستی چیزیں اللہ تعالیٰ جماعت کو مہیا فرما دیتا ہے۔ پھر سڈنی میں واپس آئے، یہاں خلافت جوبلی ہال جو تعمیر ہوا ہے، اس کا افتتاح کیا۔ اس میں 1400 افراد کے نماز پڑھنے کی گنجائش ہے۔ 2 منزلہ دفاتر بنائے گئے ہیں، میٹنگ روم ہے، لجنہ کی اور دوسری تنظیموں کے دفاتر ہیں، بڑا مین کچن ہے جس میں لنگر خانہ چلتا رہا، انڈور گیمز اس میں کھیلی جا سکتی ہیں ہال میں۔ اور یہاں وزیر اعظم آسٹریلیا کی نمائندگی میں ایک وہاں کے ممبر آف پارلیمنٹ آئی ہوئی تھیں افتتاح کے موقع پر، اور کنسیٹا فیروانتی ویلس ان کا نام ہے۔ پھر فیڈرل ممبر آف پارلیمنٹ تھے، منسٹر فار سٹیزن شپ تھے، اپوزیشن کے لیڈر تھے، اسی طرح بہت سارے ممبر آف پارلیمنٹ، پارلیمانی سیکرٹری فار لا اینڈ جسٹس، ایریا کمانڈر، پولیس کے افسران، کونسلر، مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ، کافی لوگ یہاں شامل ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہاں بھی خلافت جوبلی کا ہال کا افتتاح تھا۔ اس لیے اسلام کی تعلیم، جماعت احمدیہ کیا ہے اور خلافت کا کیا کردار ہے جماعت احمدیہ کے میں، اب اس بارے میں نے کچھ کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑا اچھا اثر ہوا اس کا بھی۔ ایک پولیس سپرنٹینڈنٹ نے کہا کہ امام جماعت نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اسلام کو انتہا پسندوں کے عمل نے بدنام کیا ہے۔ میں اس بات سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ اس تنقید کا انہوں نے جس طرح امن کے پیغام کے ساتھ جواب دیا ہے،
وہ بہت شاندار ہے۔ پھر ایک مہمان اندرا دیوی نے کہا کہ میں نے نہایت یہ خطاب جو تھا نہایت عمدہ اور اعلیٰ معلومات اس میں تھیں۔ اسلام کے متعلق کوئی کتابچہ حاصل کرنا چاہوں گی جس کی مدد سے میں اسلام کو بہتر طور پر سمجھ سکوں۔ میں اسلام کے متعلق متذبذب ہوں، لیکن عمومی طور پر یہ دعوت میرے لیے باعث عزت ہے۔ اس اسلام کی حقیقی تعلیم جب ان کو پتہ لگی، اور لیکن پھر متذبذب اس لیے ہیں کہ مسلمانوں کا بہت سا طبقہ ان باتوں کے خلاف کرتا ہے۔ بہرحال وہاں کے لوگوں کو اب چاہیے ان سے رابطہ بھی رکھیں اور ان کو مہیا کریں لٹریچر۔ یہاں بھی بڑے اچھے تاثرات اوروں نے بھی دیے۔ پھر اس کے بعد آسٹریلیا میں برسبن میں مسجد کا افتتاح ہوا ہے، وہ آپ نے سن بھی لیا ہوا خطبے میں۔ یہاں بھی ایک اس کے بعد ریسیپشن تھی جس میں مختلف شعبہ زندگی کے لوگ آئے، ممبر آف پارلیمنٹ تھے، پولیس افسر، ڈاکٹر، پروفیسر، ٹیچر، انجینئر اور مختلف آرگنائزیشنز کے لوگ اور چرچ کے لوگ، پادری، ہمسائے سب شامل ہوئے۔ ایک ہمسائے میں ہیں مسٹر کلاس گرم جو مذہباً یہودی ہیں۔ انہوں نے مسجد کی شدید مخالفت کی تھی، لیکن اب بالکل اللہ تعالیٰ کے فضل سے بننے کے بعد اور جماعت احمدیہ کا رویہ دیکھنے کے بعد ان کا رویہ بدلا ہوا تھا۔ پھر ایک دوسرے ہمسائے ہیں مسٹر راف گرام، یہ بھی بڑے سخت مخالف تھے، لیکن جب ان کی غلط فہمیاں دور ہو گئیں پھر دوست بن گئے اور جماعت کے حق میں پھر یہ آواز اٹھانے لگ گئے۔ اسی طرح اور بہت سارے دوست ہیں۔ پھر ایک سٹی کونسل کے ڈپٹی میئر ہیں، لوگ ان کے وہیں کے، کہتے ہیں کہ احمدیہ مسلم کمیونٹی خدمت انسانیت میں بہت آگے ہے اور احمدیہ کمیونٹی کی اعلیٰ خدمات اسے دیگر کمیونٹیز سے ممتاز کرتی ہیں، جن میں ہر سال آسٹریلیا کا کلین اپ کے دوران صفائی کرنا، ریڈ کراس کے لیے فنڈ اکٹھے کرنا، بلڈ ڈونیشن اور دیگر فلاحی کام شامل ہیں۔ اسی طرح کوئنز لینڈ میں اس سال کے آغاز میں آنے والے سیلاب کے دوران جماعت احمدیہ کے 50 افراد نے 2 ہفتوں تک مختلف سیلاب زدہ علاقوں میں مدد کی۔ انہوں نے کہا کہ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ بیرون ملک سے ہجرت کر کے یہاں بسنے والے معاشرے میں نہیں گھلتے ملتے، لیکن ہم اس بات کا برملا اظہار کرتے ہیں کہ احمدیہ مسلم کمیونٹی کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو آسٹریلیا سے پیار کرتے ہیں اور اس ملک کے لیے قابل قدر خدمت سر انجام دے رہے ہیں، اور یہی محبت اور رواداری ہے جس کی دنیا کو آج ضرورت ہے۔ پھر پولیس کمشنر بھی وہاں آئے ہوئے تھے اور انہوں نے بھی جماعت کی خدمات کو بڑا سراہا اور کہنے لگے جماعت ہمیشہ ہمارے ساتھ مل کر کام کرتی ہے اور تمام لوگوں سے عزت سے پیش آتی ہے، اور آپ لوگ اعلیٰ اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ جب یہ بول رہے تھے اس کے بعد یہ گئے تو میرے ساتھ ممبر آف پارلیمنٹ ایک بیٹھے ہوئے تھے، وہ یہ کہنے لگے کہ یہ کمشنرز جو ہیں بڑے جو اسٹیٹس ہے ان کا بڑا اونچا ہوتا ہے ہمارے یہاں، عموماً یہ فنکشن میں شامل نہیں ہوا کرتے، مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ یہاں تم لوگوں کے فنکشن میں یہ آ گئے۔ پھر ایک ممبر آف پارلیمنٹ نے جب میرا وہ ایڈریس سنا تو کہنے لگے کہ میں جذبات سے بھر گیا ہوں اور بے حد متاثر ہوا ہوں۔ یہ خطاب دل سے کیا گیا تھا۔ اس خطاب نے اس مسجد کے متعلق ہر ایک کو مطمئن کر دیا ہے۔ امام جماعت کے خطاب کے دوران میں نے خاص طور پر غیر مسلم سامعین کے چہروں کو دیکھا اور مجھے محسوس ہوا کہ وہ امام جماعت کے اس پیغام کو گرم جوشی سے سراہ رہے ہیں۔ وہاں ایک ممبر پارلیمنٹ تھے، میرا خیال ہے غالباً یہ وہی ہیں، ان کے ساتھ کچھ تبلیغی گفتگو بھی ہوئی، سائنس کے حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے اور بائبل کیا کہتی ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں اعتراف کرتا ہوں کہ قرآن کی تعلیم بائبل سے
بالا ہے، اچھی بہتر لگتی ہے۔ پھر بہرحال ان کو میں نے کہا قرآن شریف پڑھیں بھی آپ، تو وہاں کے مقامی جو احمدی تھے ان سے کہا ان کو بعض آیتوں کے حوالے بھی نکال دیں، اور 5 والیوم کمنٹری بھی دی گئی ان کو۔ اس طرح تبلیغ کے راستے بھی اللہ کے فضل سے کھلتے ہیں۔ ڈاکٹر جان صاحب تھے ایک مہمان، کہتے ہیں کہ آج رات یہاں آنے سے پہلے میں بہت گھبرایا ہوا تھا، کیونکہ میں مسلمان نہیں ہوں اور مجھے معلوم نہیں تھا کہ مجھ سے کس قسم کا سلوک کیا جائے گا، لیکن آج مرزا مسرور احمد نے میری ساری گھبراہٹ دور کر دی ہے۔ آسٹریلیا کا یہ مختصر ذکر، پھر نیوزی لینڈ گئے، وہاں سے ہم وہاں مسجد جو پہلی بنی ہے بیت المقید، اس کا افتتاح بھی ہوا، لیکن اس افتتاح سے پہلے ماوری قبیلہ جو ہے وہاں کا بہت پرانا قبیلہ ہے، اس کے بادشاہ کی طرف سے استقبالیہ تھا، اور وہاں بادشاہ نے استقبالیہ دیا جس طرح وہ باقی جو ہیڈ آف اسٹیٹ آتے ہیں ان کو دیتے ہیں استقبالیہ، اس طرح سارا انتظام انہوں نے کیا۔ اور وہاں جماعت احمدیہ کا لوائے احمدیت بھی انہوں نے خود ہی لہرایا، پہلے لہرایا جا رہا تھا ان کے اپنے جھنڈے کے ساتھ۔ اور بادشاہ عموماً ایسے فنکشن میں چاہے کوئی بھی ہو خود نہیں بیٹھا کرتا، لیکن وہاں خود بادشاہ بیٹھے تھے۔ وہ تقریب جو ان کی ایک روایتی تقریب ہے وہ تو جو ہوئی، اس کے بعد پھر ان کا ایک بڑا سارا ہال ہے وہاں لے گئے، وہاں کچھ باتیں ان سے ہوتی رہیں، اور پھر اس کے بعد قرآن کریم کا جو موری زبان میں ترجمہ ہوا ہے وہ ان کو پیش کیا گیا۔ تو بہرحال یہ بڑی پروکار تقریب تھی۔ بعد میں اسی کے بادشاہ نے اس کے بعد پھر مسجد کا افتتاح تھا جو تقریب تھی اس کی، وہاں بھی آنے کے لیے کہا، بلکہ ان کی ملکہ نے پہلے نہیں آنا تھا، انہوں نے کہا میں بھی آؤں گی، اور بعض شخصیات کے ساتھ وہاں لوگ آئے یہ۔ ماوری زبان میں ترجمہ جو ہے قرآن کریم کا، اس کے بارے میں پہلے میں ذکر کر دوں کہ یہ مکرم شکیل احمد منیر صاحب نے کیا تھا۔ پہلے 15 سپارے کیے جو شائع ہو گئے تھے، اب پھر مکمل کر دیا، اور یہ کوئی زبان دان نہیں ہے بلکہ فزکس کے پروفیسر ہیں، لیکن انہوں نے زبان سیکھی خلیفہ رابع کے کہنے پر، پھر ترجمہ کرنا شروع کیا۔ 81 سال ان کی عمر ہے، 25 سال انہوں نے لگائے، زبان بھی سیکھی اور ترجمہ بھی کیا، اور کافی وقت لگا ان کو، کیونکہ ماوری زبان میں کہتے ہیں جمع کے صیغے ہیں جن کو سمجھنے میں کافی دیر لگی، اور ایک کہتے ہیں کہ میری عمر بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی، اخبار نے بھی اس بات کو لکھا۔ بہرحال بڑی محنت سے انہوں نے مسلسل یہ کام کیا، بعض روکیں بھی آئیں، مسائل بھی آئے، جو دوسروں سے ترجمے کروائے گئے تھے ان کو پھر انہوں نے چیک کیا وہ معیار کے نہیں تھے، پھر خود ان کو اسی لیے توجہ پیدا ہوئی تھی۔ تو اس عمر میں یہ بہت بڑا کام ہے جو انہوں نے کیا، اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے۔ بہرحال اخباروں نے وہاں اس ترجمے کے اوپر پھر کافی لکھا اور سراہا گیا اس کو۔ مجھ سے بھی انہوں نے پوچھا کہ ماوری قبیلے کے تھوڑے سے میں تو تھوڑا قبیلہ ہے، چھوٹا، اتنا بڑا بھی نہیں، تم نے ترجمہ کیوں کیا؟ میں نے کہا ہمارا کام ہے ہر زبان میں ترجمہ کرنا، کیونکہ ہر ایک کو عربی پڑھنی نہیں آتی، قرآن کریم کا پیغام ہم نے ہر قوم تک پہنچانا ہے۔ اور اللہ کے فضل سے وہاں ایک ماوری نے بیعت بھی کی ہے، شامل ہوئے ہیں، اور 1-2 اور تیار بھی ہیں، اور یہی میں نے ان کو کہا کہ اب ترجمہ آیا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ اور اس میں لوگ ہم جماعت احمدیہ میں شامل ہوں گے اور اسلام کو قبول کریں گے۔
کے بعد جیسا کہ میں نے کہا مسجد بیت المقیت نئی بنی ہے، وہاں اس کے حوالے سے ایک ریسیپشن بھی تھی، اور موری بادشاہ بھی اور ملکہ بھی وہاں آئے جیسا کہ میں بتایا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے نمایاں شخصیات وہاں تھیں، ملک کے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ وہاں تھے۔ 107 کے قریب مہمان آئے، اور مہمانوں نے جو تاثرات دیے، اینگلیکن چرچ کے ایک پادری نے کہا کہ تمام مذاہب کو بغیر کسی مزاحمت کے ایک دوسرے کے ساتھ چلنا چاہیے۔ پھر کہتے ہیں کہ امام جماعت نے جو یہ کہا ہے کہ پریس میں اسلام کا نام بدنام کیا جا رہا ہے، یہ بھی بالکل درست ہے۔ یہاں میں نے مسجد کے حوالے سے اور کس طرح اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے اور کس طرح غلط تاثر ہے غیر مسلموں پر اس کے بارے میں کہا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ پریس میں اسلام کا نام جو کہا امام جماعت نے کہ بدنام کیا جا رہا ہے، یہ بالکل درست ہے۔ جب کبھی بھی دہشت گردی کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو میڈیا ہمیشہ مسجد یا مسلمانوں کو نماز ادا کرتے ہوئے ٹی وی پر دکھاتا ہے، جس کی وجہ سے غیر مسلم سمجھتے ہیں کہ اسلام اور دہشت گردی کا ایک تعلق ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اسلام کا تشدد اور دہشت گردی سے کوئی بھی تعلق نہیں، اور امام جماعت نے اس کو اپنے خطاب میں ثابت بھی کر دیا ہے۔ بہرحال پریس اور میڈیا نے موری کا بھی فنکشن جو تھا اس کو بھی اور مسجد کے استقبال کو بھی بڑا نمایاں کیا وہاں۔ نیوزی لینڈ میں ہی ایک فنکشن تھا، ان کے جو دارالحکومت ہے شہر آکلینڈ سے 800 میل کے فاصلے پہ، وہاں پارلیمنٹ میں ایک ممبر آف پارلیمنٹ ہیں، سکھ ہیں ویسے، ہندوستان سے تعلق ان کا، کمل جیت سنگھ، انہوں نے آرگنائز کیا تھا۔ تو پارلیمنٹ کی عمارت میں جو ان کا گرینڈ ہال ہے، بڑا اہم ہال ہے ان کے نزدیک، وہاں یہ فنکشن ہوا، جس میں بعض اراکین پارلیمنٹ بھی شامل ہوئے، سفارتکار شامل ہوئے، اور سفارتکاروں میں اسرائیل کے بھی تھے، ایران کے بھی تھے، اور برطانیہ کے بھی ڈپٹی ہائی کمشنر تھے، پولیس افسر تھے، یونیورسٹی پروفیسر تھے، اور پھر اس کے بعد خیر ہم نے دیکھا بھی وہاں بھی امن کے حوالے سے اور دنیا کو آج کل کیا کرنا چاہیے باتیں ہوئیں، اس پر بھی کافی اچھے تاثرات تھے لوگوں کے۔ نیوزی لینڈ کا ایک جو غیر کمرشل ریڈیو نیٹ ورک ہے، اس نے اپنا جو چیک پوائنٹ ایک پروگرام ہے، بڑا اہم پروگرام ہے، اس میں بھی اپنا جو اس کا پرائم ٹائم ہے اس میں یہ ہمارا پروگرام کے بارے میں خبر دی۔ اخباروں کا کتنی کوریج ہوئی مختلف ملکوں کی، یہ میں آخر میں جا کے بیان کروں گا۔ بہرحال سوئٹزرلینڈ کے یہ 2 پروگرام جو تھے، مسجد کا غیروں کے ساتھ اور پارلیمنٹ کا، اس کے بعد پھر جاپان ہم گئے۔ جاپان میں بھی ایک ریسیپشن تھی نگویا میں، اس میں بھی 117 مہمان شامل ہوئے، جس میں کمیونسٹ پارٹی کے لیڈر، کانگریس مین، میئر تھے نگویا کے، صوبائی پارلیمنٹ کے ممبر تھے، شینتوئزم اور بدھزم کے نمائندے تھے، مختلف یونیورسٹیوں کے 14 پروفیسر تھے، وکلاء تھے، مختلف تنظیموں سے تعلق رکھنے والے مہمان تھے۔ جو مسٹر یوشیاکی جو کمیونسٹ پارٹی کے لیڈر ہیں اور ممبر سٹی پارلیمنٹ ہیں، متاثرین کے کیمپ کے انچارج بھی ہیں، 1000 کلومیٹر کا سفر کر کے وہاں آئے تھے ریسیپشن میں، اور کہنے لگے کہ 2011 میں زلزلہ اور سونامی کے بعد انسانیت کے لیے جماعت احمدیہ کی خدمات ہمارے لیے ناقابل فراموش ہیں۔ میں اس بات پر اظہار تشکر کے لیے حاضر ہوا ہوں
تاکہ اس جماعت اور تنظیم کے سربراہ کو ذاتی طور پر مل سکوں اور یہ بتا سکوں کہ آپ کی جماعت اور ماننے والے آپ کی تعلیمات پر چلتے ہوئے، آپ کے نصائح پر عمل کرتے ہوئے، انسانیت سے ہمدردی کے جذبے سے سرشار ہوتے ہوئے خدمت انسانیت کے کاموں میں مصروف ہیں۔ پھر کہتے ہیں، میں نے یہ خطاب سنا اور اس یقین پر پہنچا ہوں کہ جماعت احمدیہ کے امام اور ان کی تعلیمات ہی دنیا کے امن کا راز میں ہی دنیا کے امن کا راز چھپا ہوا ہے۔ بس اگر حقیقی اسلامی تعلیم بتائی جائے دنیا کو تو ہر شریف الطبع کو یہ مانے بغیر چارہ نہیں کہ امن اسلام سے ہی وابستہ ہے۔ اللہ کرے کہ دہشت گرد اور وہ لیڈر جو اپنی طاقت پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں اور غلط کام کر رہے ہیں ان کو بھی اس بات کی سمجھ آ جائے۔ ایک مشہور وکیل ہیں، وہ آئے ہوئے تھے اپنے تاثرات دیتے ہوئے، کہنے لگے کہ میں دل کی گہرائیوں سے اپنے محبت اور تشکر کے جذبات کا اظہار کرتا ہوں۔ 1951 کی سان فرانسسکو میں ہونے والی کانفرنس میں چودھری ظفر اللہ خان صاحب کی عظیم الشان تقریر نے اس تعلق کی بنیاد رکھتے ہوئے فرمایا تھا، یعنی جاپان سے تعلق جو ہے، کہ جاپان سے عدل اور جاپان کا امن دنیا کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ مستقبل میں جاپان عالمی امن اور عالمی سیاست میں اہم کردار ادا کرنے والا ہے۔ اس وقت جاپان کے ساتھ کچھ ایسا سلوک ہو رہا تھا جس پہ کانفرنس میں جو سان فرانسسکو میں ہوئی، جو ظفر اللہ خان صاحب نے جاپان کے حق میں بہت تقریر کی تھی، اس کا انہوں نے اظہار کیا کہ اس وجہ سے پھر لوگوں پہ اثر ہوا اور ہمارے سے رویہ تبدیل ہوا اور اس کی ہم قدر کرتے ہیں، اور اس قدر کی وجہ سے جماعت احمدیہ کے ساتھ ہمارے تعلق ہیں اور جماعت احمدیہ کے اس تعلق کو مضبوط رکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے اس شخصیت کی آج اپنے ملک میں وہ قدر نہیں، جہاں وزیر خارجہ رہے اور جماعت کے اسکولوں کے کورس میں، پرائمری اسکول میں پہلے تاریخ میں پہلے وزیر خارجہ کا نام لکھا ہوتا تھا اور وہاں سے نکال دیا گیا اور پہلے وزیر خارجہ کسی اور کو بنا کے ایک غلط قسم کی تاریخ بچوں میں پڑھائی جا رہی ہے۔ پھر کہتے ہیں، جاپان میں آنے والے زلزلوں اور سونامی کے بعد جماعت احمدیہ کی خدمات ہمارے لیے ناقابل فراموش ہے۔ افراد جماعت احمدیہ کا کردار اور مزاج اور جس ملک میں رہتے ہیں اس کی خدمت کا جذبہ اس جماعت کو ساری دنیا میں ممتاز بناتا ہے۔ بس یہ وہ اہم چیز ہے جسے ہر احمدی کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ پھر کہتے ہیں کہ آج ہم نے اسلام کا ایک خوبصورت چہرہ دیکھا ہے اور اس یقین پر پہنچے ہیں کہ اگر دنیا کسی ایک ہاتھ پر جمع ہو سکتی ہے تو وہ جماعت احمدیہ کا ہاتھ ہی ہے جس کا ایک امام ہے۔ اسی طرح مختلف لوگوں کے تاثرات ہیں۔ بہرحال اس کا تفصیل تو بیان نہیں کی جا سکتی، اس کا مختصراً چند میں نے صرف ذکر کیا ہے اور تاثرات بھی پورے بیان نہیں کیے۔ تفصیل چھپ بھی جائے گی، کچھ آ بھی جائے گی انگریزی دانوں کے لیے اور اخباروں میں، الفضل میں، باقی اخباروں میں۔ اخباروں کی جو سرکولیشن ہے، جنہوں نے خبریں دیں، دورے کی اور ریسیپشن کی اور ریسیپشن کے حوالے سے اسلام کا اور جماعت کا پیغام پہنچایا، یا میرے سے جو انٹرویو لیے جو براہ راست ٹیلی ویژن پہ نشر ہوئے یا ریڈیو پر نشر ہوئے، ان کے بارے میں کچھ بتا دوں۔ پہلے تو انڈونیشیا ہے، یہاں کے اخبار کے نمائندے دو جن آئے ہوئے تھے، ایک ٹیمپو میگزین ہے ان کا ہفتہ روزہ، اس نے انٹرویو شائع کیا، بڑا مشہور ہے میگزین یہ، اور اس کی ہفتہ واری اشاعت 1 لاکھ ہے۔ اس کے علاوہ ایک دوسرا اخبار بھی تھا، انہوں نے بھی اس کو کیا۔ پھر یہ ویسٹ جاوا کے 2 اخبارات ہیں، ٹریبون جبار اور اس کی اور خدولان رکھیات، یہ بھی ویسٹ جاوا کا ہے، جو 60-70 ہزار قریب ان کی سرکولیشن ہے۔ تو ایک اور اخبار ہے، اس کی کافی سرکولیشن ہے، اس نے بھی شائع کیا۔ آسٹریلیا میں اصل الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا نے کوریج دی ہے،
نیشنل ٹی وی ABC جو ہے ان کا، اور پھر نیشنل ریڈیو ABC، انہوں نے انٹرویو بھی لیا، اس کی خبر بھی دی، کافی لمبے میرے سوالوں کے جواب بھی لکھ دیے انہوں نے، اور یہ سارے ملک میں سنا جاتا ہے، ریڈیو بھی اور ٹی وی بھی دیکھا جاتا ہے، بلکہ ریڈیو پیسیفک جزائر میں بھی سنا جاتا ہے، اور 1.5 سے 2 ملین تک لوگ اس کو سنتے ہیں۔ ABC نیوز ایک نیوز چینل ہے، نیشنل نیوز چینل آسٹریلیا کا، یہ 46 ممالک میں اس کی نشریات سنی جاتی ہیں، اور 10 ملین سے اوپر اس کے لوگ سننے والے ہیں۔ یہ اس کے جو چینل میں جنہوں نے انٹرویو لیا وہ کہنے لگے کہ آسٹریلیا سے باہر بھی کیونکہ سنا جاتا ہے، تمہارے اس انٹرویو کا بہت اچھا فیڈ بیک مجھے ملا ہے، اور میں حیران ہوں کہ اتنا زیادہ لوگوں نے توجہ دی ہے دنیا میں۔ پھر انہوں نے کہا کہ مجھے خوشی ہوگی اگر آئندہ بھی تم آؤ تو میں کچھ زیادہ وقت لے کے مزید انٹرویو دینا چاہتا ہوں۔ آسٹریلیا کے ٹی وی چینل ABC کے مشہور اور غیر معمولی اہمیت کے حامل پروگرام نیوز لائن میں یہ انٹرویو آیا تھا، جیسا کہ میں نے کہا 46 ممالک میں سنا جاتا ہے۔ جو انٹرویو لینے والے ہیں یہ مشہور وہاں کا شخص ہے میڈیا میں، جو مختلف ممالک کے صدران اور وزراء اعظم جب آسٹریلیا کو وزٹ کرتے ہیں ان کے انٹرویو لیتے ہیں، اور ان کے پروگراموں کو بڑی اہمیت سے دیکھا اور سنا جاتا ہے۔ تو میں نے جیسا کہا کہ اس کو بھی 10 سے 15 ملین لوگوں نے سنا۔ پھر اس کا جو مجموعی جائزہ ہے نیوزی لینڈ کا جو میڈیا ہے اس کا جائزہ یہ ہے کہ TV 1 پر دکھایا جاتا ہے موری ٹی وی TKRA، اور اس پروگرام میں موری بادشاہ کی طرف سے جو استقبال ہوا تھا اس کو کوریج دی گئی، سارے ملک میں دکھایا جاتا ہے پروگرام۔ TV 1 ملک کا پہلے نمبر پر آنے والا خبروں اور حالات حاضرہ کا چینل ہے، اس کی روزانہ 6,42,000 کے قریب اس کو دیکھنے والے لوگ ہیں۔ مسجد بیت المقید کی رپورٹ انہوں نے دکھائی، موری بادشاہ کی طرف سے جو تھا ریڈیو پہ پروگرام وہ دکھایا گیا۔ اخباروں نے مسجد کے حوالے سے جو خبریں شائع کیں، اور میرے کچھ اس میں دورے کے حوالے سے بھی۔ سنڈے اسٹار ملک کا بڑا اخبار ہے، اس کی سرکولیشن 1,60,000 ہے، لیکن 5 لاکھ سے اوپر اس کو پڑھنے والے ہیں، باقی جو میرا خیال ہے جو انٹرنیٹ کے ذریعے سے پڑھا جاتا ہے۔ پھر مناکو کوریئر ہے، منوکاؤ کوریئر، یہ آکلینڈ کا اخبار ہے۔ اخبار کی تعداد تو 69,000 شائع ہوتا ہے، لیکن 1,94,000 اس کو پڑھنے والے ہیں۔ ویکاتو ٹائمز جو ہے اس کے بھی پڑھنے والے تقریباً 96,000 ہیں۔ آن لائن میڈیا جو ہے ویب سائٹ اسکوپ، اس پہ یہ ملک کی مشہور ترین ویب سائٹ ہے، اس پہ 4.5 لاکھ قریب کے لوگ اس پہ وزٹ کرتے ہیں۔ اس پہ یہ خبر آئی، اور مسجد کے حوالے سے، افتتاح کے حوالے سے تھی خبر۔ پھر جاپان کا پرنٹ میڈیا ہے، اسائی اخبار ہے بڑا ایک، اس کی سرکولیشن 2 کروڑ سے زائد ہے، اور اس نے پھر میرے دورے کے حوالے سے تصویر دے کے میری خبر لگائی، اور پھر اس نے یہ لکھا کہ اسلام کے ایک فرقہ احمدیت کے لیڈر مرکز سے آئے ہیں، لندن سے آئے ہیں، اور پھر پہلی مسجد کا قیام کا اعلان کیا، جو پہلے ایک سپورٹس کمپلیکس تھا۔
پھر انہوں نے امام جماعت نے کہا کہ مذہب یا قومیت کے امتیاز سے الگ ہو کر ہر شخص اس مسجد میں آ سکتا ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ جرنلسٹ سے جو مختلف انٹرویو ہوئے اور باتیں ہوتی رہیں، اس میں اسلام کی خوبصورت تعلیم تو بیان ہوتی ہے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد بیان بھی ہوا، اسلام میں جنگوں کا تصور کے بارے میں باتیں ہوئیں، اور کس طرح جماعت احمدیہ تبلیغ کرتی ہے، مسلمان ممالک میں بدامنی اور اس کے حل کے بارے میں باتیں ہوئیں، دنیا میں حقیقی امن کس طرح قائم کیا جا سکتا ہے، اس بارے میں باتیں ہوئیں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا مقام ہے، اس بارے میں خلافت اور جماعت کا رشتہ کیا ہے، اس بارے میں باتیں ہوئیں۔ بس ایک بڑا وسیع تعارف جماعت کا مختلف مضامین کے لحاظ سے اس میں ہوا، اور اگر ان سارے اخباروں کو اور ریڈیو اور چینل ٹی وی چینل اور ریڈیو اور اخباروں کو اگر جمع کیا جائے، ان کے سننے والے، دیکھنے والے، پڑھنے والے، ان کے اپنے اندازے کے مطابق، تو یہ اس ریجن میں تقریباً 3.5 کروڑ لوگوں تک اس پیغام پہنچا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہر علاقے میں اسلام کی خوبصورت تعلیم کا جو تعارف کروا رہا ہے، اور حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو دنیا کو پتہ لگ رہا ہے، اسلام کی حقیقی اور خوبصورت تعلیم جو پیش ہو رہی ہے، وہ حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ جو ارشاد ہے، اس کے مطابق ہے کہ یہ زمانہ تکمیل اشاعت ہدایت کا زمانہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی جو میڈیا کوریج دیتا ہے، اور اتنا زیادہ ہماری کوششوں سے بڑھ کر، یہ اللہ تعالیٰ کی فعلی شہادت ہے اس بات پر۔ ہمارے لیے تو ایسا ممکن نہیں تھا کہ اتنے وسیع طور پر نہ صرف ان 4 ممالک میں، بلکہ ان کے ذریعے باقی 46 ممالک میں بھی، جس میں پاکستان بھی شامل ہے، کیونکہ وہاں سے مجھے ایک خبر آئی تھی کہ جو انٹرویو شائع ہوا تھا اس کے حوالے سے، ان 46 ممالک میں احمدیت کا اور اسلام کا تعارف پہنچا اور پیغام پہنچا۔ بس اگر عقل ہو تو یہی ایک بات جو ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی صداقت کے ثبوت کے لیے کافی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ عاجز بحکم و اما بنعمت رب کا فحدث، اس بات کے اظہار میں کچھ مذائقہ نہیں دیکھتا کہ خداوند رحیم و کریم نے محض فضل و کرم سے ان تمام امور سے اس عاجز کو وافر حصہ دیا ہے، اور اس ناکارہ کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا، اور نہ بغیر نشانوں کے معمور کیا، بلکہ یہ تمام نشان دیے جو ظاہر ہو رہے ہیں اور ہوں گے، اور خدا تعالیٰ جب تک کھلے طور پر حجت قائم نہ کرے تب تک ان نشانوں کو ظاہر کرتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی ذمہ داریاں سمجھنے اور ان کے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ افسوسناک خبریں بھی ہیں، 3 جنازے میں پڑھاؤں گا نمازوں کے بعد، جس میں پہلا جنازہ جو ہے ہمارے شہید بھائی مکرم بشیر احمد سبکیانی کا ہے، جو مکرم عبدالغفور سبکیانی کے بیٹے تھے۔ اورنگی ٹاؤن کراچی میں ان کی شہادت ہوئی ہے 1 نومبر کو۔ یہ جمعے کے لیے جا رہے تھے اپنے ہمسائے محمد اکرم قریشی صاحب کے 11 سالہ بیٹے کے ساتھ، 1 بجے قریب گھر سے نکلے، اورنگی ٹاؤن مسجد کی بیت الحفیظ کی طرف جا رہے تھے، پیدل ہی جا رہے تھے، کیونکہ 2 کلومیٹر کے فاصلے پر تقریباً گھر ہے ان کا۔ قریب پہنچ چکے تھے مسجد کے جب، تو پیچھے سے ایک موٹر سائیکل پر 2 نامعلوم حملہ آوروں نے آ کر آپ پر فائرنگ کر دی، جس شدید زخمی ہو گئے۔ 1 گولی ان کو کن پٹی پہ لگی، 2 گولیاں سینے میں لگیں، ساتھ جانے والے بچے کی ٹانگ کی پنڈلی میں 1 گولی لگی جو آر پار گزر گئی۔ بہرحال فوری طور پر اسپتال لے جایا گیا، لیکن وہاں پہنچ کر بشیر کیانی صاحب کی شہادت ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حملہ آوروں کی فائرنگ سے
عزیز محمد احمد واجد کے علاوہ جس کی ٹانگ میں گولی لگی تھی، وہاں بازار میں کھڑے 2 غیر جماعت بھی زخمی ہو گئے۔ محمد احمد واجد جو بچہ ہے، اس کی مرہم پٹی وغیرہ کے بعد ہسپتال سے فارغ کر دیا گیا ہے، بہتر حالت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ بشیر کیانی صاحب شہید کے بڑے داماد ظہور احمد کیانی صاحب کو 21 اگست کو شہید کیا گیا تھا، اور ان کے بیٹے اعجاز احمد کیانی کو 18 ستمبر کو اسی علاقے رنگی ٹاؤن میں دشمنان نے شہید کیا تھا۔ ان کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ آپ کے 2 چچا مکرم یوسف کیانی اور سعید کیانی صاحب کے ذریعے ہوا۔ 1936 میں انہوں نے بیعت کی اور جماعت مبین میں شامل ہوئے۔ مطالعہ کرنے کے بعد بشیر کیانی صاحب نے میٹرک کی تعلیم کے بعد آرمی میں اور سپاہی بھرتی ہو گئے، اور 1979 میں آپ کا ٹرانسفر کراچی ہو گیا اور یہیں سے آپ ریٹائر ہوئے۔ مرحوم کی عمر 68 سال تھی۔ بڑے خوش اخلاق اور تھے اور جذباتی طبیعت کے مالک تھے۔ دعوت اللہ کے انتہائی شوقین تھے۔ جب کہیں محفل میں موقع ملتا، دوست احباب کو تبلیغ کرتے۔ انتہائی دلیر اور بہادر شخصیت کے مالک تھے۔ یکے بعد دیگرے داماد اور بیٹی کی شہادت کے بعد خوفزدہ نہیں تھے، بلکہ اپنی اولاد کے حوصلے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ شہادت کے روز اپنے بیٹے اعجاز احمد کیانی کو کہا کہ ہم نے خود اپنی حفاظت کرنی ہے اور جانا نہیں یہاں سے۔ ایک قائد علاقہ لکھتے ہیں کہ اعجاز کیانی صاحب کی شہادت، جو ان کی بیٹی کی شہادت کے بعد جب وہ شہید کے خاندان کے جملہ افراد کو چھوڑنے کے لیے ایئرپورٹ گئے، تو اعجاز کیانی صاحب شہید کی والدہ کے غم کی حالت کو دیکھتے ہوئے ویل چیئر منگوائی، جسے دیکھ کر بشیر کیانی صاحب شہید نے کہا کہ ابھی تو میرا ایک ہی بیٹا شہید ہوا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ ہم ابھی سے بیٹھ جائیں؟ غیرت رکھنے والے تھے۔ ان کی سعودی عرب میں ان کی آرمی سروس کے دوران پوسٹنگ ہوئی، وہاں لکھا گیا کہ احمدیت کا نام نہ لکھیں اپنے پاسپورٹ۔ انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، بے شک نہ جاؤں میں، یہ شرط مجھے قبول نہیں۔ شہید مرحوم نے پسماندگان میں اہلیہ محترمہ فاطمہ بشیر کیانی صاحبہ کے علاوہ 2 بیٹے اعزاز کیانی اور شہباز کیانی چھوڑے ہیں۔ 5 بیٹیاں ہیں۔ ایک طاہرہ ظہور کیانی ہیں جو شہید کی بیوہ ہیں، پھر ناہیدہ طیب اور شاہدہ بشیر اور ساجدہ بشیر۔ وجیہہ کمبل۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے، شہید کے، اور ان سب کو سب جمیل عطا فرمائے۔ بشیر کیانی صاحب کے بارے میں ان کی عزیزہ نے لکھا کہ کراچی میں آپ کے 2 عزیز شہید کر دیے گئے، تو میں نے ان کو کہا کہ کراچی چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ بڑے غم کی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، تو ایک دم جھکی ہوئی کمر کو سیدھی کر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم نے تو احمدیت کو زمین کے کناروں تک پھیلانا ہے اور تم کہہ رہی ہو کراچی چھوڑ دیں۔ یہ قربانیاں ہمارے حوصلے کو بلند کرنے والی ہیں، دشمن ہمارے ایمان کمزور نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ دشمن کی پکڑ کے بھی سامان کرے جلدی۔ دوسرا جنازہ یہاں بعض لوگ تو پڑھ چکے ہوں گے، یہیں کے رہنے والے تھے، ہمارے بھائی میاں عبدالسمیع عمر صاحب، جو دل کا عارضہ تھا، ان کا آپریشن ہوا لیکن کامیاب نہیں ہو سکا، اور اس دوران میں کچھ عرصے بعد وفات ہو گئی۔ 69 سال ان کی عمر تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ حضرت خلیفۃ المسیح اول کے پوتے تھے اور مفتی محمد صادق صاحب کے نواسے تھے۔ مجلس انصار اللہ والے جوکے والے تو جانتے ہیں، یہاں خدمت کرتے رہے ہیں، قائد تعلیم تھے، قائد تربیت تھے، بڑی اخلاص اور وفا سے محنت سے کام کرتے رہے، دعا گو اور حلیم اور شفیق، منکسر المزاج، صلہ رحمی کرنے والے متوکل انسان تھے۔ خلافت سے بڑی محبت اور وفا کا تعلق تھا۔ کوئی بھی ان کا کام ہوتا تو مجھے ضرور اطلاع دیا کرتے تھے۔ یہ بڑی اچھی تلاوت تھی ان کی۔ ایک بھائی ان کے منیر عمر صاحب 28 مئی 2010 میں شہید ہو گئے تھے۔ آپ نے اپنے پسماندگان میں
ایک اہلیہ اور بیٹی اور 2 بیٹے چھوڑے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. تیسرا جنازہ ہے عزیزم مزمل الیاس، طالب علم جامعہ احمدیہ تھے یہ چک چٹھا ضلع حافظ آباد کے رہنے والے. اچانک جامعہ میں ہی ان کو 9 ستمبر کو فجر کے وقت ان کی وفات ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. 17 سال ان کی عمر تھی. درجہ معاہدہ جامعہ کے طالب علم تھے اور بڑی شوق سے جامعہ میں داخل ہوئے تھے. بہرحال اللہ تعالیٰ کی جو مرضی تھی ہوا. لیکن سپرنٹینڈنٹ ہاسٹل کہتے ہیں بڑی نمازوں کے پابند، باقاعدہ تلاوت کرنے والے، حضرت مسلم علیہ السلام کی کتب کا بڑے شوق سے مطالعہ کرنے والے، خطبات بڑے غور سے سنتے تھے اور بڑی محبت سے سنتے تھے. میرے ان کے نانا نے کہا کہ نماز تہجد اس نے کبھی نہیں چھوڑی. حفاظت مرکز کی ڈیوٹیوں کے دوران اکثر شہادت کی تمنا کیا کرتے تھے. ان کے والد نے بھی بڑا صبر دکھایا ہے، والدین نے، اور ان کا اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہیں اور شکر گزار ہیں اس کے کہ ہمارے بچے کی قربانی کو اتنی جلدی قبول فرما لیا. اللہ تعالیٰ مرحوم کو درجات بلند فرمائے اور والدین کو صبر عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.